27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسولنا اپنے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا اور اتاری ہم نے معَهُمُ الْكِتَابَ ان کے ساتھ آسمانی کتاب، والمیزان اور ترازو، لیقوم الناس تاکہ کھڑے ہوں لوگ، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے اتارا لوہا، فِيهِ اس میں، بَأْسٌ شدید سختی ہے بہت زیادہ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور منافع ہیں لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم، مَن يَنصُرُهُ کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ اور ان کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قوی طاقت والا ہے، عزیز غالب ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے رسولوں اور ان کے ساتھ جو معجزات اور کتابیں تھیں ان کا بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے انسانیت کے آغاز ہی سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، یعنی جو پہلے انسان تھے وہ نبی بھی تھے، اور پھر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، انبیاء دین کے واضح دلائل کے ساتھ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائیں، اس لیے کہ لوگ نبیوں پر، کتابوں پر، اللہ پر ایمان لائیں اور شریعت پر عمل کریں۔ اور فرمایا والمیزان اللہ نے ترازو بھی اتارا تاکہ لوگ معاملات میں انصاف سے کام لیں اور ظلم زیادتی سے بچ سکیں۔ عبادات تو آسان ہیں مگر معاملات میں انصاف کی رعایت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے ترازو اتارا، یعنی اس معاملات کے احکامات بھیجے تاکہ لوگ اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ پھر اللہ کریم نے لوہے کے 3 منافع ذکر کیے، 3 نفع ذکر کیے۔ پہلی چیز ذکر فرمائی فیہ بأس شدید، اس میں نہایت سختی ہے، اور دوسرا ومنافع للناس لوگوں کے لیے اس میں اور بھی بہت سے نفع ہیں کہ لوگ لوہے سے کیا کچھ بناتے ہیں، اسباب اور آلات بناتے ہیں اس لوہے سے، اور تیسری چیز جنگی ساز و سامان اس لوہے سے بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے جو چیزیں لے کر آئے ان میں سے ایک حجر اسود تھا، اور یہ حجر اسود جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے، اور یہ جب جنت سے لایا گیا تو بڑا ہی روشن تھا۔ انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور دوسری جو چیز حضرت آدم لے کر آئے وہ لوہا تھا، اور جس پر لوہے کو کوٹتے ہیں، اور ایک ہتھوڑا تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لوہے کی سوئی بنائی، اور لوہے کی سوئی بنا کر اس سے کپڑے سیے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ لوہے کے منافع ذکر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں لوہا بڑی اہم چیز ہے جس میں اللہ نے بڑے فوائد رکھے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، بھلے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور دین حق کو دنیا میں غالب کرنا مقصود ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، جس میں افرادی قوت بھی ہو اور اسلحہ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور جہاد اللہ اور اس کے دین کی مدد ہے۔ شریعت پر عمل کر کے اسلامی حکومت ضروری ہے، اور اسلامی حکومت وہ جہاد سے قائم ہوگی۔ جہاد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ یہ تو صرف اس لیے احکامات دیے تاکہ پتہ چلے کون اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہے اور کون بھاگنے والا ہے۔ تو جہاد اس لیے مشروع نہیں ہوا کہ اللہ معاذ اللہ بندوں کا محتاج ہے، اللہ تو بڑی طاقت والے۔ جہاد اس لیے ہے کہ اللہ کو بن دیکھے، اللہ کے لیے جہاد کون کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کون کرتا ہے، اور اللہ کے رسولوں کا ساتھ کون دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوہے کے منافع ذکر فرمائے، اس میں اسلحے کا بھی ذکر فرمایا، اور چونکہ یہ دشمن کے خلاف بہت بڑی طاقت ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کون کون تیار ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا، اور رکھی ہم نے، فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت، والکتاب، اور کتاب، فَمِنْهُمْ مہتدین، پس ان میں سے بعض ہدایت پانے والے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور اکثر ان میں سے فاسقون،
نافرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے نبوت میں حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے یہ نبوت جاری ہوئی، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے بھی جتنے بھی انبیاء گزرے وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو بہرحال یہ دو حضرات انبیاء کے بارے میں فرمایا، جتنے بھی انبیاء گزرے وہ نسل ان دو نبیوں کی ہے، نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، اور نبیوں کا کام تو یہی تھا ہدایت کی طرف بلانا، لیکن بدبختی ہر زمانے میں یہی رہی، بہت کم لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا، ہدایت کو بہت کم لوگوں نے قبول کیا، اکثر جو رہے دنیا کے اندر وہ فاسق اور نافرمان لوگ ہی رہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا اور ہم نے رکھی فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ ان دونوں کی اولاد میں نبوت، والکتاب اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ بعض ان میں سے ہدایت پانے والے ہیں، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہر زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں 950 سال کی محنت کے بعد 70 سے 80 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کا زمانہ دیکھیں، نبیوں کے ساتھ ایمان والے بہت کم لوگ رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے نافرمان لوگ تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق